बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगर कोई पाकिस्तानी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए, या फिर कोई पाकिस्तानी अपनी बेहतर तालीम के लिए, या फिर कोई पाकिस्तानी विज़िट के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाह रहा हो और उसको आजकल एक ही खौफ है, वो है ऑफलोडिंग की स्टैंप। ऑफलोडिंग का खदशा पाकिस्तानियों को जो है वो जो है बेचैन करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो बंदा ये सोच रहा है कि वो बाहर जाना चाहता है, तो एक चीज़ जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, वो ऑफलोडिंग का मामला है। ऑफलोडिंग के ऊपर बहुत सारे मामलात जो हैं आपके सामने आए। कई लोगों को जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लॉफुल तरीके के साथ बाहर जा रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनसे जो एयरपोर्ट के ऊपर रिश्वत की तलब की गई, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, लेकिन फिर भी उनको एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया है। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गुज़श्ता रोज़ जो डायरेक्टर लाहौर जोन के हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ियाद साहब, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने अपनी तमाम जो लोगों की क्वेरीज थी उनके ऊपर बात की, जिन्होंने ये क्लियर किया कि किन लोगों को जो है वो अपलोड किया जाएगा, ये किन लोगों को जो है अपलोड नहीं किया जाएगा, कौन से लोग जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं, अगर उनको कोई मसला आता है वो क्या करें, और कितनी कैश जो है वो अपने पास रख सकते हैं। वर्क वीज़ा वालों के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो रिक्वायरमेंट रखी गई हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये बात हुई है। कुछ अर्सा कबल जब ये कराची से ऑफलोडिंग का मामला हुआ था, डायरेक्टर जनरल FIA रिफत मुख्तार साहब, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की। ये तमाम चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। होपफुली कि आज के बाद आपकी जो ऑफलोडिंग के जो खदशा है, जो मामलात हैं, ये जो चीज़ें आपको फेस करना पड़ रही हैं, ये जो इतना खौफ आप लोगों के अंदर फैल चुका है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर कि हमें अपलोड कर दिया जाएगा, हमारे साथ ये मसला हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, अगर आज किसी के पासपोर्ट के ऊपर अपलोडिंग की स्टैंप लग गई, अपलोडिंग की स्टैंप जो है वो एक काला धब्बा होता है। अपलोडिंग की स्टैंप लगना पासपोर्ट के ऊपर, ये आपके लिए इन फ्यूचर भी आपको जो है वो मसले मसाइल की जो मसला मसाइल और परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। जब आप नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहां पर आपका पासपोर्ट चेक होता है, या फिर इसी और किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो जरूर फिर आप थोड़ा सा मशकूक हो जाते हैं कि भाई पहले आपको क्यों अपलोड किया था। हालांकि आप तो लॉफुल तरीके से जा रहे थे। कई लोग क्लेम कर रहे हैं, किसी ने ये क्लेम किया कि वो कराची से जो है वो ट्रेवल कर रहा था, वो लाहौर का था, उसको इसलिए अपलोड किया, लेकिन वहां से ट्रेवल करने की भी रीजन है। कराची से जो टिकट मिलता है वो सस्ता मिलता है। फिर एक और वाकया कराची का ही था, कोई कराची का शहरी था, उसने ये क्लेम किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, मुझे ये कहा गया कि आपके पास जो क्वाइफ है वो मौजूद नहीं है, आपकी क्वाइफ कंप्लीट नहीं है, आपको अपलोड कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने डिस्कस की, हमने मीडिया के ऊपर देखी, सोशल मीडिया के ऊपर सारे मामला चलते रहे, लेकिन इसके ऊपर फिर मजबूरन दोबारा से डायरेक्टर लाहौर के जो लाहौर जोन के जो डायरेक्टर हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ियाद साहब, जिन्होंने तमाम चीज़ों को, लोगों की जो अंदर एक अफवाहों का जो एक सिलसिला फैला हुआ था, लोगों के अंदर जो एक खौफ का जो माहौल था, उसको कम करने के लिए वो उनको स्क्रीन के ऊपर आना पड़ा और तमाम चीज़ों को गाइड करना पड़ा। तो इसके ऊपर मैं आज आपके साथ बात करूंगा। वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के काम आ जाए, हो सकता है आप में से कई सारे लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं ऑफलोडिंग को लेकर, इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, ताकि किसी के काम आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे कबल जो डायरेक्टर जनरल FIA हैं रिफत मुख्तार साहब, जिन्होंने एक प्रेस रिलीज में वाज़ेह ये सारी चीज़ें की हैं कि हमारे यहाँ हमारे FIA के जो इमिग्रेशन अमला है, वो किसी भी सूरत में उन पाकिस्तानियों को जो है वो रोक नहीं सकता, ना ही वो रोक रहा है जो लॉफुल तरीके से बाहर जा रहे हैं, जिनके पास तमाम क्वाइफ जो है वो कंप्लीट है, जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है। अब उन्होंने ये भी कहा कि किन लोगों को एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जाता है, और क्या वजूहत हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो उनके आड़े आ रही हैं, क्या मसाइल जो हैं उनको दरपेश आ रहे हैं। तो इसके ऊपर इंसानी स्मगलिंग का एक उन्होंने पॉइंट रेज किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से लोगों को ट्रेप करके बाहर के ममालिक में लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पर उन लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनकी फैमिलीज़ को कॉल करके उनसे मज़ीद पैसों की डिमांड की जाती है। इस तरह लोगों से लाखों रुपए जो हैं वो बटोरे जाते हैं, लाखों रुपए हथिया लिए जाते हैं। बाद कई लोगों की जो है वो वापसी जिंदा रहने की खबर तक जो है वो नहीं मिलती उनके लवाहिकीन को।
پھر ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ آف لوڈ کیا جاتا ہے، جن کے اوپر شک شبہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ہیومن ٹریفکنگ کے جال میں آ کر یہ باہر جانا چاہ رہا ہے، تو اس کو آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور ایشو یہ ڈسکس کیا کہ ان لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے جن کے پاس کوائف جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، ڈاکومنٹیشن جو ہے ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس تو کمپلیٹ ہیں، لیکن ان کے پاس جو انفارمیشن اگر کوئی لی جاتی ہیں، کوئی کوسچن کیا جاتا ہے، تو اس کوسچن کے آنسر جو ہے وہ تسلی بخش نہیں دے پاتے، ان کے پاس غلط معلومات ہوتی ہیں، اس لیے ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ بعض افراد جن کا سرکاری ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی کرمنل ہسٹری شو ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے، اس کے پاس این او سی نہیں ہے، تو اس کو بھی آف لوڈ کر دیا جائے گا اگر وہ بغیر این او سی کے ٹریول کر رہا ہے۔ وزٹ ویزا ہولڈر اگر کوئی ہے جس کے پاس وزٹ ویزا ہے، مالی اخراجات یا ہوٹل بکنگ کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کو بھی آف لوڈ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز یہ تھی کہ جو لوگ پلمبر، الیکٹریشین یا کسی اور مستری کے کام کے لیے جا رہے ہیں، شٹرنگ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ ان کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اب پاکستان کے اندر کون سا جو پلمبر ہے اس کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ اگر وہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہاں سے تو مل جائے گا۔ کون سا شٹرنگ والا ہے جس کے پاس شٹرنگ کا سرٹیفکیٹ ہوگا؟ کون سا الیکٹریشین ہے جس کے پاس اس کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہوگا؟ آئی تھنک سو ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب آف لوڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ آج بھی اگر آپ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، فیس بک پیج کے اوپر جائیں، تو آپ کو آئے روز اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کا ریکارڈ رکھتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جن سے جو جینوین ٹریولر ہیں، جو لافل ٹریولر ہیں، جو رائٹ فل وے میں جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس یہ تمام تر چیزیں موجود نہیں ہوتی، ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر گزشتہ روز ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر لاہور زون کے کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء صاحب، جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جنہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہم کیوں آف لوڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی انہی چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بتایا کہ جو لوگ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں، اس سے قبل جو کشتی حادثہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جب اس طرح کی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، جب ایک بندے کو ٹریپ کر کے کسی ملک میں بلایا جاتا ہے، مطلب جہاں پر اس نے جانا ہے، یہاں سے تو وہ کسی ملک میں جا رہا ہے، لیکن اس کی آگے ڈیسٹینیشن کوئی اور ملک ہے، وہ کسی اور ملک میں جا رہا ہے، کسی اور ملک میں جا کر پھر آگے سے کوئی انلیگل راستہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، انلیگل طریقے سے کسی یورپین کنٹری کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ان کو وہاں پر پکڑا جاتا ہے، پھر وہاں سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں، پھر یہاں آتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں پھر ان کو پتہ چلتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ کئی لوگ عمرہ کی آڑ میں آ کر یہاں سے اپنی یہ بھی رپورٹ ہوا کہ کوئی ایک بندہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جاتا ہے یہاں سے کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، پھر آگے وہاں سے کسی اور کنٹری میں جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ایئرپورٹ کے اوپر اتنی زیادہ اسٹرکٹنس ہوتی ہے، اتنی زیادہ اسٹرکٹنس ہوئی ہے کہ اس کی زد میں وہ لوگ بھی آئے ہیں جو جینوین ٹریولر ہیں، جو لافل ٹریولر ہیں، جن کو جانا ضروری تھا، جو اس زد میں آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہرڈل کریٹ ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ صرف انہی کا بنتا ہے، بقول ڈائریکٹر زون لاہور کے، انہی لوگوں کو ہم روکتے ہیں جن لوگوں کے کوائف پورے نہیں ہوتے، انہی لوگوں کو روکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے، جن لوگ جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس تمام تر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، اس کو آف لوڈ کیا گیا ہے، ایئرپورٹ عملے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایئرپورٹ عملے نے اس کو پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی بندہ انوالو پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، اس کے خلاف جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ جو اس نے مس کنڈکٹ کیا یا اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ یہ کہنا ہے ڈائریکٹر جنرل رفعت مختار صاحب، جنہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی، انہوں نے بتایا تھا ان تمام تر چیزوں میں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، پاکستان کی جو عزت ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور کئی سارے ممالک نے جو ہے پاکستان کے لیے ویزے جو ہے وہ بند کر دیے۔ ایسے ممالک جو ودن 48 آورز پاکستانیوں کو ویزا دیتے تھے، اب ان لوگوں نے پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیا ہے اور مشکل کر دیا بہت زیادہ۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں
جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر اللیگل چیزیں کریں گے، جس طرح وہاں پر جا کر لوگ بھیک مانگتے ہیں، جس طرح وہاں پر جا کر لوگ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں، یہ تمام چیزیں انہی کا باعث بنتی ہیں جن سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ خدشہ ہوتا ہے پھر ان لوگوں کے لیے مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں جو کہ جن کی یہ سوچ نہیں ہوتی، جن کی یہ انٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ کے پاس تمام ریکوائرمنٹ فل ہیں، آپ کو پھر بھی ایئرپورٹ کے اوپر روکا جا رہا ہے، پھر بھی آپ کے لیے ہرڈل کریٹ کی جا رہی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام تر چیزیں پوری ہیں، آپ کے ساتھ شاید کوئی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی اور ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو آپ نے آج سے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آپ اگر ایئرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ جا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے گا۔ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ رکھیں، اپنی تمام تر ریکوائرمنٹ فل رکھیں۔ اگر آپ کو آف لوڈ کیا جاتا ہے تو آپ اپنے نیئرسٹ زونل ہیڈ کوارٹر کے آفس میں جائیں، ایف آئی اے کے دفتر میں جائیں، وہاں پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو انفارم کریں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے یہ ڈاکومنٹس ہیں، آپ کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ اگر وہاں سے بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، پھر نیکسٹ فورم جو ہے وہ آپ کا وہ ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں آپ ریٹ پیٹیشن میں جائیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں قانون کے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، آپ قانونی طریقے سے جو ہے اپنا حق لیں، اور اگر آپ کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے، آپ کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے، آپ کو خواہ مخواہ تنگ کیا جا رہا ہے، آپ سے کوئی ناجائز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، تو آپ کے پاس یہ رستے موجود ہیں، آپ ان کے اوپر جا کر اپنے لیے دادرسی لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی کوسچن ہے، کمنٹ سیکشن کے اندر بتا دیجیے گا۔ اگر آپ نے کوئی لیگل اسسٹنس آپ کو چاہیے تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔